جو بیٹے ہیں ان کے ایکچولی معذور ہیں، تو یہ ہے کہ ان سے باقی تفصیلات بھی جانتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ٹوٹل 5 بیٹے ہیں؟ جی جی تو یہ پیدائشی معذور ہیں؟ جی سر، یہ پیدائشی معذور ہے۔ اچھا، میں ناظرین آپ کو دکھانا چاہوں گا، محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کر سکتے ہیں محمد آصف؟ نہیں کر سکتے۔ تو ان کی ٹانگوں کو مسئلہ تھا سر، یہ پیدائشی طور پہ اس طرح معذور ہے، مطلب شروع سے ہاتھ پاؤں مطلب جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے؟ مطلب اپنے ہاتھوں سے کھانا پینے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، واش روم میں نہیں جا سکتے، باتیں کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مطلب باتیں کر نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ تو ان کی والدہ یا آپ جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور باتھ روم بھی، جی جی، کھانا پینا سب کچھ ہم خود کرتے ہیں۔ مطلب ہے اس بڑے بچے کی عمر جو ہے ابھی 14 سال پوری ہو گئی ہے۔ یہ بھی بس اسی طرح یہ پیدائشی معذور ہے، مطلب ہے یہ اتنا ہے کہ لاکر پہ چل سکتے ہیں، مطلب باقی اپنے سارے پہ یہ بھی نہیں چل سکتے۔ ان سے چھوٹی ہے علیشہ بی بی ہے، گونگی بیری ہے۔ اس سے چھوٹی بچی ہے ریبا بی بی ہے، گونگی بیری بھی ہے اور معذور بھی ہے۔ 4 آپ کے 2 آپ کے بیٹے یہاں موجود ہیں اور 2 آپ کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں۔ تو آپ کا 5واں جو بیٹا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ 5 بیٹے ہیں ہمارے، تو 5واں بیٹا جو سب سے چھوٹا وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کا ابھی وہ 1.5 سال کا ہوا ہے نا، ابھی چلنے پھرنے میں اس کی کوئی ایسی وجوہات محسوس نہیں ہے۔ انشاءاللہ امید اللہ پاک سے رکھتے ہیں شاید۔ ان کا بھی سنا تھا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا، آپ نے بتایا وہ چھت سے گرا تھا اور اس کی یہ سجی والی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ ناظرین بڑی ہی افسوسناک ان کی کہانی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچرلی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں ان کے گھر میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اس میں مطلب یہ انسان کو کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ حفاظت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی۔ بالکل اسی طرح میں خود بھی سن 2017 میں چھت سے گرا ہوں، میرا یہ کولر ٹوٹا ہوا ہے، مطلب تو میں بھی اس طرح میں نے مزدوری کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، مطلب ہے کبھی کرائے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے، کبھی کس طرح بیت المال میں نے درخواست دی ہے۔ اسے 2019 کی 5ویں مہینے کو میں نے درخواست دی ہے، ابھی تک میں مطلب ہے بیت المال کے چکر لگا رہا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں چیک بننے گیا ہے، کبھی کہتے ہیں ابھی مہینے کے بعد آ جاؤ، 2 مہینے کے بعد آ جاؤ، اس طرح مطلب بیت المال والے بھی چکر لگاتے ہیں۔ مطلب میں نے مزدوری کرتا ہوں، اپنا دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، شٹروں کا کام کرتا ہوں۔ وہ بھی لگی دیہڑ ہے، مطلب کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے۔ مطلب لیبر ہیں، یہ خود بھی شٹرنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں، کبھی کام ہوتا ہے کبھی کام نہیں ہوتا، تو گھر کے اخراجات کیسے چلتے ہیں؟ بس کچھ کرتے ہیں، کوئی لوگ مطلب ہے کوئی زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، کوئی کس طرح اس طرح مطلب ہم اپنا سسٹم چلاتے ہیں۔ مطلب مشکل تنگ دستی ہے، بہت مشکل تنگ دستی کا عالم ہے۔ یہ کرنل صاحب کا مکان ہے، مطلب میں نے اس کا 14,000 روپیہ رینٹ ہے، مطلب ہے تو میں نے پچھلے دنوں درخواست دے کر مطلب ہے تو اس کا نصف کروایا، اب اس میں اس کا 7,000 ہو گیا۔ 7,000 روپये میں کرایہ دے رہا ہوں، مطلب بس یہ بھی بڑی مشکل سے میں پورا کرتا ہوں۔ تو ابھی انہوں نے بتایا ہوا ہے ڈاکٹروں نے کہ بھائی اس کا سن 2020 کے 8ویں مہینے میں اس کا آپریشن ہے، اس کے اوپر بھی تقریباً 5-5.5 لاکھ روپیہ انہوں نے پاؤں کا بتایا، پھر گوڈوں کا بتایا ہوا ہے کہ اس کا بھی مطلب آپریشن ہوگا سن 2020 کے 10ویں مہینے کی 27 تاریخ کو اس کا آپریشن ہے، ایک 8ویں مہینے کی 12 تاریخ کو 2 آپریشن اس کے بتائے۔ میں اس طرح جو آپریشن ہے کس چیز کے آپریشن بتائیں ڈاکٹر نے؟ ان کے گوڈوں کے آپریشن بھی ہوں گے اور پاؤں کے بھی ہوں گے۔ مطلب اس بچے کو 8 مہینے تک مطلب دوائی کھلا رہا ہوں، مطلب اس کا 3500 روپیہ خرچہ مہینے کا، مطلب وہ میں خود کا اٹھا رہا ہوں۔ مطلب اچھا، آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں مطلب جو کہ استاد ہو، مطلب آپ کی کوئی ہیلپ کر سکے، بھائی وغیرہ جس کے ساتھ رہ سکیں، کوئی اس طرح کوئی بھی نہیں؟ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ سن 2013 میں مطلب ہے بیریگا ٹاؤن میں چھت کے بیسمنٹ میں ملبے کے نیچے آیا تھا، تو اس کا یہ مطلب دائیں ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو خود بھی وہ مطلب بیچارہ دیہڑی لگا کے اپنا وقت گزارتا ہے، اس کا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 مطلب ان کا گزر بسر بہت ہی مشکل سے ہو رہا ہے، مطلب بہت تنگ دستی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے 3 بچے جو ہیں معذور ہیں، ایک ان کی بیٹی جو ہے وہ گونگی بہری ہے، وہ سن نہیں سکتی، تو انتہائی مطلب مشکل حالات سے یہ گزر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے پاس استاد ہوتی ہے، اگر وہ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں، زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہیں یا کوئی بھی ہیلپ کسی طرح سے کرنا چاہیں، تو ان کا نمبر، ان کا ID کارڈ ہم اسکرین پہ شو کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا پرسنل نمبر ہم وہاں پہ دیں گے، مینشن کریں گے، تو ڈائریکٹلی کوئی بھی NGO ہے یا کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہیلپ کرنا چاہیں، تو وہ آپ پرسنلی تو جو بھی ہیلپ ہو سکے جو آپ کر سکیں وہ آپ ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کی جو ہیلپ آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں، وزیر اعظم سے بھی اور وزیر اعلیٰ سے بھی مطلب گزارش کرتا ہوں کہ میرا ان بچوں کی مالی ہیلپ کی جائے تاکہ میں ان بچوں کے مطلب پرورش کر سکوں۔ مطلب میں کب تک مطلب ان کی
کوئی ایسا کوئی سسٹم ہو جائے کہ تاکہ یہ بچے اپنی زندگی مطلب سنوار سکیں مطلب. ایسا ہی ان کا کہنے کا مقصد یہاں تک بھی تھا، مجھے جہاں تک سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ بچے ظاہر سی بات ہے ابھی تو یہ ننھے پھول ہیں، تو آگے ان کی زندگی جو ہے فیوچر ان کا کیسا ہوگا، مستقبل ان کا کیسا ہوگا، کوئی ان کو ایسی سپورٹ مل جائے کہ یہ وہ ان کی مدد کر سکیں، ان کا گزارا چلتا ہے، ان کے بچوں کا کوئی سسٹم ایسا بن جائے کہ کوئی ایسی ہیلپ انہیں مل جائے گورنمنٹ کے ذریعے یا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ذریعے کوئی ایسی ہیلپ مل جائے کہ ان کے بچوں کا رہنا سہنا آسان ہو جائے. غریب انسان کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں ان کے بچوں کو جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل سے ہو رہی ہیں. ٹریٹمنٹ اس کروائیں. بڑے بچے کے اوپر میں نے تقریباً اپنی استاد کے مطابق 35-36 لاکھ روپے لگائے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو سکا. لیکن اس کا مطلب بیماری کو ڈاکٹروں کو پہنچ تک نہیں پہنچا. اس بچے کی بیماری کو ڈاکٹروں کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اس کا آپریشن ہوا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ صادق صاحب آپ نے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا آپ کی مدد کرے گا. تو یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ادارے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی بہت سی ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے امید. اچھا، ان کی والدہ سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کوئی ہمارے نہ اچھا تعاون کر دیں، کوئی ہمارا بہت مشکل سے وقت گزر رہا ہے، کدے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے گا بہت اچھا ہوگا. 0345 5419718. ایک بار پھر سے بول لیں اور یہ یقین کر لیں کہ آپ کا یہ نمبر غلط نہ ہو. 0345 5419718. بالکل صحیح نمبر بولا آپ. جی جی. ناظرین اس کے علاوہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باقی صادق صاحب کا نمبر موجود ہے اسکرین لسٹ پہ بھی، اور ان کا آئی ڈی کارڈ بھی یہاں پہ موجود ہے، ان کے ہاتھ میں ان کا آئی ڈی کارڈ بھی موجود ہے. تو کوئی بھی شخص ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو کائنڈلی ان کے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں.